بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انصاری۔ جاوید احمد غامدی صاحب کی آپ یہ ویڈیو سنیے۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، عام آدمی پہلے قرآن کا مطالعہ کرے، اسے سمجھے، قرآن ہی دین کا اصل ماخذ ہے۔ سوال یہ جی کہ ایک کامن مین جب حدیث پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کس مجموعے پہ رلائی کرے اور اس کو کیسے پتہ چلے کہ یہ احادیث جو وہ پڑھ رہا ہے وہ اوتھینٹک ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور یہ مزید پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پھر عمومی طور پہ جو بھی کسی حدیث کے بارے میں رائے ہے اسی پہ رلائی کریں؟ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ حدیث ہے کیا۔ یعنی ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا چاہیے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب یہ کہہ کے نازل کی ہے کہ یہی کتاب قیامت تک مسلمانوں کے لیے خدا کی حجت ہے اور غیر مسلموں کے لیے یہی کتاب نذیر، یہی دعوت دے گی۔ پابند کر دیا ہے ہم کو کہ لوگوں کو آپ اپنے بعض نہیں سنائیں گے جا کے غیر مسلموں کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری کتاب پہنچاؤ، ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اور رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے کہ جاہد بہی جہاد کبیرہ، یعنی لوگ تو تلوار کے جہاد کی بات کرتے ہیں، ایک جہاد بالقرآن ہے، قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ یہ کہا گیا کہ یہ قرآن ہاتھ میں پکڑو اور اس کے ذریعے سے لوگوں تک میرا پیغام پہنچاؤ، یہ جہاد کبیر ہے، پیغام پہنچاؤ۔ تو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ 500-600 صفحے کی کتاب ہے، وہ ایجوکیٹ ہوں اس کے بارے میں۔ یعنی قرآن کے بارے میں بھی یہ ایک ہے تلاوت کرنا نہیں، اس کے بارے میں بھی ایجوکیٹ ہوں، وہ قرآن مجید کو ایک علم کی کتاب کے طور پر پڑھیں، جانیں یہ کس نوعیت کی کتاب ہے، سمجھیں کہ یہ کس طرح کی ہے۔ اس کے بعد بہت اچھے اسٹڈی سرکل کے ذریعے سے اور باقاعدہ ایجوکیشن کے ذریعے سے، خواہ وہ انفارمل ہو خواہ فارمل ہو، اس کتاب کو پڑھیں، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیں جو عام زندگی میں عمل کرنا ہوتا ہے، اس میں اگرچہ بہت سی چیزیں قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن اس کا بہت سا حصہ سننا میں ہے۔ سننا کیا ہے؟ یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کے پاس جو دینی روایت تھی، اس کو جب رسول اللہ نے جاری کیا آگے تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ یہ بالکل اسٹیبلش ہے، اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان کے شروع میں اس کو لسٹ کر دی ہے ساری کی ساری کو۔ یہ کوئی 25-26 کے قریب چیزیں ہیں جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عبادات ہے، اسی طرح بدن کی صفائی سے متعلق بعض چیزیں ہیں۔ یہ کوئی 25-26 چیزیں ہیں کہ جو اصل میں سننا ہے۔ یہ متفق علیہ ہے، اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، اس میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائیں اور پھر پوری کی پوری مسلمانوں کی جمعیت نے اس کو اپنی نسلوں کو منتقل کیا ہے۔ آج بھی ساری دنیا حج کر رہی ہے، لوگ جاتے ہیں، ہر سال رمضان کے روزے رکھتے ہیں، 5 وقت نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں اس کے لیے۔ یہ سننا ہے۔ ہر مسلمان کو ان 2 چیزوں میں ایجوکیٹ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا پورا دین ہے، پورا دین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ مکمل ہے۔ آپ اگر صرف اس دین کو سیکھ لیں تو پھر آپ کو کسی اور چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ گولڈن ورڈ اپریشیٹ کرتے ہیں، بہترین بات۔ پھر اس گولڈ میں کھوٹ ملانا شروع کر دیا کہ دوسرا بڑا اور ریگولر ماخذ جو ہے وہ سنت ہے۔ اب ہم سنت پر ہی بات کریں گے۔ دین کی تمام بنیادی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر چلتی چلی آ رہی ہیں، روزہ، حج، نماز وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں۔ کتب احادیث میں دین کی تاریخ ہے، اس میں صرف تاریخ ہے۔ اصل چیز قرآن اور سنت ہے۔ سنت جو تواتر سے چلتی چلی آ رہی ہے وہ ہے سنت بقول ان کی۔ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان اور مودودی صاحب نے اپنی کتاب سنت کی آئینی حیثیت میں بڑی تفصیل سے اس پر بحث کی ہے اور بہت لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ نہ مودودی صاحب نے، نہ غامدی صاحب نے، نہ کسی اور صاحب نے اب تک اپنی کتابوں میں، نہ تقاریر میں کبھی اس اہم ماخذ سنت تو قرآن سے ثابت نہیں کیا۔ بڑا ماخذ ہے نا، پہلا ماخذ تو قرآن ہو گیا، دوسرا بڑا ماخذ سنت بقول ان کے۔ قرآن تو خاموش ہے، ایک لفظ تک نہیں ہے کہ کسی نبی کی سنت بھی ہوتی ہے، کسی رسول کی کوئی سنت بھی ہوتی ہے۔ اس اہم کتاب سے جو دین کا اول ماخذ ہے، اس سے ثابت کیا نہ کسی نے پوچھا بھی نہیں کسی نے، بلکہ اس طرف کا رخ ہی نہیں کیا کہ قرآن بھی کوئی چیز ہے۔ سنت کا حال کیا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن، یہ ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اس کے لغوی معنی جان لیجئے۔ اس کے بنیادی معنی ہے کسی روش کو عادت بنا لینا، اس پر جم جانا، اسے قطعی نہ چھوڑنا۔ ایسی روش کو جس پر کوئی جم جائے، قطعی نہ چھوڑے، اسے کہتے ہیں سنت۔ قرآن میں یہ لفظ 16 مرتبہ آیا ہے۔
5 مرتبہ کافروں کے لیے، کافروں کی سنت، کافروں کی سنت، اور 10 مرتبہ اللہ کے لیے، اللہ کی سنت، اور 1 مرتبہ جمع سنن جمع کے طور پر آیا سابقہ لوگوں کی روش کے لیے، سابقہ لوگوں کی سنت کے لیے۔ یہ ہے 4/26 کہ اللہ تمہیں سابقہ لوگوں کی سنن، ان کی روش کے بارے میں ہدایت کر رہا ہے، بتا رہا ہے، وہ یتوب علیکم، اور تم پر رحمت کی نظر کر رہا ہے، پلٹ رہا ہے، یعنی تمہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ سابقہ لوگوں کی سنت رہی ہے، تم کہیں ایسے مت بن جانا ان پر تو پھر عذاب آئے تھے نا، تمہیں آگاہ کر رہا ہے تاکہ تم اس سے بچو۔ یہ ایک کل سنت قرآن کی روح سے، کسی اچھے نیک آدمی کی سنت نہیں، نبی اور رسول تو بہت دور رہ گئے نا، کسی بھی نیک آدمی کی سنت کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن سے۔ پورے قرآن میں سابقہ نیک لوگوں کے لیے سنت کا ایک لفظ تک نہیں ہے، تو نبی اور رسول کی سنت کہاں سے آ جائے گی؟ لہذا قرآن میں ایک آیت بھی نہیں نبی رسول کی کوئی سنت بھی ہوتی ہے۔ یہ نبی اور رسول کی سنت تو ٹوٹل 2 نمبر کام ہے بھائی۔ اب سنیے، مومن کی روش کبھی اٹل نہیں ہوتی۔ سنت تو آپ نے سمجھ لیا کسے کہتے ہیں، اٹل روش کو۔ مومن کی روش کبھی اٹل نہیں ہوتی، اس میں توبہ کی گنجائش ہر دم رہتی ہے۔ جہاں غلطی ہوئی رجوع کر لیا، جہاں غلطی ہوئی رجوع کر لیا۔ نیک لوگ اللہ کے بندے بھی رجوع کرتے ہیں اور انبیاء بھی رجوع کرتے رہے۔ جہاں اس نے دیکھا کہ غلطی کر رہا ہوں، غلطی ہو گئی، رجوع کر لیا، توبہ کی، اللہ سے رجوع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ تائب ہو جانے والوں کو پسند کرتا ہے، 9:112۔ لیکن کافر اپنے روش پہ اڑا ہوتا ہے، وہ نہیں ٹلتا۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے وہ ایمان نہیں لاتا۔ 2/6 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 6۔ لہذا کافروں کی روش کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سنت کہا ہے، اور اللہ نے اپنی روش کو اس لیے سنت کہا ہے کہ اللہ کے کسی بھی کام میں خطا کا امکان ہی نہیں ہے، غلطی کا سرے سے سوال ہی نہیں ہے، اس کی روش پکی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی اس نے سنت کہا۔ نبی اور رسول کی سنت، حضور کی سنت تم کہاں سے لے آئے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ پوچھا بھی کسی نے نہیں آج تک۔ یہ سنت سنت سنت، حدیث اور سنت، حدیث اور سنت آئی کہاں سے؟ یہ حیرت کی بات۔ سنت رسول پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، قرآن کا حوالہ کہیں دور دور تک نہیں ملتا۔ حالانکہ 1948 کو قائد اعظم نے پشاور اسلامیہ کالج کی تقریر میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان کا آئین قرآن ہوگا۔ انہوں نے صرف قرآن کہا تھا، لیکن ظالموں نے اس میں بھی سنت کا ایڈیشن لگا دیا، ایکسٹینشن لگا دی اس میں سنت کے لاحقہ۔ سنت کا اسلام میں وجود تک نہیں ہے، سرے سے ملتا ہی نہیں ہے۔ 10ویں دفعہ تو آئین ٹوٹے اور بنے، جو 73 سے چلتا چلا آ رہا ہے، اس میں بھی 10ویں 20ویں جگہ ترامیم کر ڈالی۔ یہ ہمارا موضوع سر سنت پر چل رہا ہے۔ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ہزارہا سننے والے، پڑھنے والے، انہوں نے آج تک یہ سوال کیوں نہ اٹھایا کہ صاحب قرآن تو کسی نبی یا رسول کی سنت کو جانتا ہی نہیں ہے، آپ یہ لے کہاں سے آئے؟ ایک سوال ہے۔ مذہب کیا واقعی انسان کی عقل معاف کر دیتا ہے؟ جیسا کہ لینن نے کہا تھا، ریلیجن kills the wisdom first of all. Religion is the opium of the people. اہم سوال پر ہم آتے ہیں، قرآن کا قانون کیا ہے؟ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن کا پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ، 6/115، 6:115۔ کہتا تمام ہوا، تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا تیرے رب کا کلام، صدقاً سچائیوں کے ساتھ، وعدلاً توازن کے ساتھ، لا مبدل لکلمات اللہ، اب اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، تبدیلی کرنے والا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ دوسری آیت میں کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، 10/64۔ اب اللہ کے کلام میں تبدیلی ممکن ہی نہیں، لا تبدیل، ممکن ہی نہیں تبدیلی۔ ذالک هو الفوز العظیم، تبدیل نہ ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور غیر متبدل قانون کو ہی آئین کہتے ہیں۔ یہ 10/64 تھی نا، دستور، کانسٹیٹیوشن، گویا کہ اللہ کا کلام کی حیثیت آئین کی ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے، یہ انچینجیبل، اللہ کی طرف سے اسلامی حکومت کا آئین۔ اور ایسا آئین، ویسا نہیں جیسے انسان بناتے ہیں، ہر تھوڑے دن بعد اس میں رد و بدل کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ایسا آئین کہ اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، جبکہ انسانوں کے بنائے ہوئے آئین کا حال آپ نے دیکھا۔ دوسرا اہم نقطہ آیتوں کے اندر جو موجود ہے، اس کے نصوص سے یہ نکلتا ہے
کہ انسانی کلام اس درجے پر نہیں لایا جا سکتا۔ لا تبدیلا لکلمات اللہ، لا تبدیلا صرف اللہ کے کلام کو کہا گیا ہے، انسان کے کلام کو نہیں۔ انسان کے کلام اس ٹکر کا، اس لیول کا نہیں ہو سکتا۔ لا کے بعد اس میں منصوب جب آئے تو اس کے اندر قطعیت بھی پائی جاتی ہے اور حذف بھی پایا جاتا ہے۔ لا تبدیلا لکلمات اللہ کا مطلب ہے دوسرا کوئی کلام اس درجے کا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں ایرر، کوئی نہ غلطی اس میں آتی ہے۔ اللہ کا کلام یہ صرف اللہ کے کلام کا اعزاز ہے، اسی کا اعجاز ہے۔ کسی انسان کے کلام کو یہ درجے پر رکھنا یہ شرک ہو جائے گا۔ اس میں بڑا اہم نقطہ ہے کہ رسول کے کلام کو منضبط نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ وقتی تھا، یہ ابدی ہے، کلام اللہ ابدی ہے۔ رسول کے کلام چونکہ انسانی کلام ہے لہٰذا وہ وقتی ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اب سمجھاؤں گا۔ اسی وجہ سے رسول کے کلام کو جو ہے ضبط تحریر میں نہیں لایا گیا، کیونکہ رسول کی اطاعت صرف انتظامی معاملات میں ہے، مینجمنٹ میں ہوتی ہے، دین کے نفاذ میں ہوتی ہے، دین کے نصاب میں نہیں۔ نصاب قرآن کے اندر مکمل ہے، دین کے نفاذ میں رسول کی اطاعت۔ قرآنک سسٹم میں رسول آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قرآن کے دائرے میں رہتے ہوئے ذیلی احکام مرتب کرے گا اپنے شورا کے ذریعے سے، بائی لاز جن کو کہتے ہیں، بائی لاز، یہ اپنے شورا کے ذریعے سے مرتب کرے گا اپنے دور کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہمیشہ تو ہو ہی نہیں سکتا انسانی کلام، ہمیشہ کے لیے۔ ہر آنے والا رسول اپنے دور حکومت کے لیے قانون سازی کرے گا۔ آپ یہ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے آنے والا رسول؟ اس کے اوپر 24 ویڈیوز موجود ہیں اور فیس بک پر الگ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے عہدے کو ختم نہیں کیا، یہ رسول کا عہدہ ملا نے ختم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے عہدے کو لائیو رکھا ہے، حاضر سروس رسول۔ آنے والا رسول اپنے دور حکومت کے لیے قانون سازی کرے گا، سابقہ رسول سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کے تقریباً 30 سے اوپر وزرائے اعظم گزر چکے ہیں اور 17-18 صدر گزر چکے ہیں۔ کیا کسی کی زندگی کا ریکارڈ رکھا گیا یا اس کے فیصلے دائمی رکھے گئے؟ نہیں جناب، دائمی صرف آئین ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوا۔ دائمی صرف آئین ہوتا ہے، باقی سب کچھ حالات کے پیش نظر چینجیبل ہوتا ہے۔ ہر جگہ قانون کا یہ حساب ہے، ایک قانون پرماننٹ ہوتا ہے، ایک چینجیبل ہوتا ہے، ٹیمپریری، اپنے دور کے حساب سے۔ بقول اقبال کے کہتا ہے چینج ان چینج لیسنس۔ لیکن سب سے بڑا فراڈ تو یہی کیا گیا کہ قرآن نے رسول کا عہدہ ختم نہیں کیا تھا، صرف نبی کا عہدہ ختم کیا تھا۔ دیکھیں اس آیت کو بار بار پڑھ لیں، مائکروسکوپ لگا کر پڑھ لیجیے۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، 33 کی 40، کہ یہ محمد تمہارے مردوں میں سے تو کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیین کو ختم کر کے سیل کر دینے والے۔ اس چیپٹر کو سیل کر دیا، ختم کر کے سیل کر دیا۔ خاتم نہیں، خاتم، یہ بحث الگ چلی جائے گی۔ ختم کر کے سیل کر دیا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا، چیپٹر ایک کلوز ہو گیا جی، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ رسول کے عہدے کو ختم نہیں کیا۔ اگر رسول کے عہدے کو بھی ختم کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین والرسل، اور نبیوں کو ختم کرنے والے، نبیوں کو، رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس نے تو صرف نبیین کہا ہے، کیا بھول ہو گئے اللہ تعالیٰ سے؟ ذرا کبھی غور نہیں کرتے؟ یہ سارے کام آ کے ایرانی اماموں نے کیے ہیں، انہوں نے آ کے رسول کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ لفظ چھوٹ گیا، بتانا۔ 33 کی 40، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اطاعت ہر جگہ صرف رسول کی ملے گی۔ آپ دیکھیں قرآن غور سے پڑھیے، اطیع اللہ واطیع الرسول، اطیع اللہ واطیع الرسول، جگہ جگہ، کہیں رسول کی خالی رسول کا بھی ہے، کہیں اللہ کے ساتھ ہے اطیع اللہ واطیع الرسول، لیکن ملے گی رسول کی اطاعت۔ کسی ایک جگہ پہ بھی نبی کی اطاعت نہیں ہے، اطیع اللہ واطیع النبیہ، نو، اطیع اللہ واطیع محمد نہیں جناب۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لفظ قابل غور ہوتا ہے، چن چن کر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، لاؤ بالی پن میں نہیں، چن چن کر۔ لہذا اس نے تو ہر جگہ رسول کی اطاعت رکھی ہے،
اس کا مطلب رسول کا عہدہ ختم نہیں کیا اس نے، نبی کا عہدہ ختم کیا تھا۔ نبی کا عہدہ چونکہ ختم ہونے والا تھا، لہٰذا نبی کی اطاعت نہیں، ختم ہونے والا تھا نا، محمد علیہ السلام نے وفات پا جانی تھی، لہٰذا محمد کی اطاعت بھی نہیں۔ رسول کا عہدہ اللہ نے ختم نہیں کیا، یہ ایرانی اماموں نے آ کر ختم کیا، اس کی جگہ کاغذ سے رسول رکھ دیے، سازش کر کے کاغذ رسول کتابوں میں لکھ دیا، قال فلاں قال رسول اللہ کتابیں، سنیوں کے الگ، شیعوں کی الگ، وہ کاغذی رسول۔ یہ حدیث رسول اور سنت رسول جعلی طور پر اسی لیے بنانی پڑی، قرآن میں اس کا وجود نہیں ملتا، یہ جعلی کام اسی لیے کرنا پڑا۔ اب غامدی صاحب کو کیا کہوں میں کہ انہوں نے پورا قرآن پڑھا نہیں، یہ آپ جانیں، غامدی صاحب جانیں۔ اس بات کی مذمت کی ہے قرآن نے یہ کہہ کر، جو سنت کرتے ہیں نا، سنت قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، اس کا بھی سن لیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، 170 2 کے 170۔ پھر لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اتبع کرو ما انزل اللہ، اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا تو پھر کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں، ہم تو اس کی اتباع کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے پایا۔ وہی بات جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں، تواتر سے چلتے چلی آ رہی سنت۔ کون سی سنت بھائی؟ یہ تو منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تواتر سے کوئی چیز بھی آئے وہ نہیں مانی جائے گی، مانی وہ چیز جائے گی جو اللہ کے منزل من اللہ سے ثابت ہو، کتاب سے۔ یعنی پچھلوں کی روش کو کی اتباع کرنے سے، پیروی کرنے سے قرآن نے منع کر دیا، صرف منزل من اللہ کی اتباع کرنی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ غامدی صاحب مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، آپ گمراہی کے راستے پر ہیں اور اسی دعوت کو آپ پھیلا رہے ہیں، نشر کر رہے ہیں۔ قرآن کی روح سے دین اسلام کا ماخذ صرف قرآن ہے، اور اس کا عملی نفاذ بذریعہ رسول، اور یہ عہدہ ہر دور میں چلے گا۔ اس کا انتخاب مومنین کریں گے، آیت 33/21 کے تحت۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، بڑی تفصیل سے میں نے اپنے مضامین میں واضح کیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، 33 کی 21۔ وہ تصور نہیں جو دے رکھا ہے، اسے تصور یہ کہ رسول کے انتخاب کے لیے مومنین اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے ایٹریبیوٹس کے مطابق اس کے رسول کو چنیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایٹریبیوٹ بیان کیے ہیں رسول اللہ کے۔ ہر آدمی رسول اللہ کے لیول کا نہیں ہوتا، ہر آدمی رسول اللہ کے ایٹریبیوٹس پر نہیں آ سکتا۔ رسول ایک بالکل ایبسلیوٹلی ایک الگ ہوتا ہے۔ رسول جو ہے وہ ہوتا ہے مطاع، جس کی اطاعت کی جائے، اور عوام جو ہے وہ مطیع ہوتی ہے۔ عوام اس کے ایٹریبیوٹس کیسے آ جائے گی؟ ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن کی روح سے نہ کسی نبی رسول کی سنت ثابت ہے اور نہ امت ثابت ہے۔ یہ امت، یہ بھی جعلی مال ہے، جعلی کام۔ قرآن کی روح سے کسی نبی رسول کی امت بھی ثابت نہیں ہے۔ امت کا رسول ہے، رسول کی امت نہیں، الٹا کر دیا اس کو، امت کا رسول۔ اور کیوں کیا ہے اس کی میں نے تفصیل اپنے مضامین میں بتائی ہے، اپنی ویڈیوز میں۔ رسول کی امت نہیں کہا جاتا، ہر دور کے لوگوں کو امت کہا جاتا ہے، اور ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے۔ لکل امت رسول، ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے۔ 10/47۔ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے کہ رسول کا عہدہ ختم کر دیا، اللہ نے ختم نہیں کیا تھا، اسی لیے جعلی طور پر حدیث رسول اور سنت رسول کا ڈھونگ رچایا گیا۔ غامدی صاحب کے بیان کو میں خاص اہمیت اس لیے دیتا ہوں کہ پڑھا لکھا طبقہ ان کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ یہ اعتدال پسند ہیں، کھلے ذہن کے عالم ہیں، بڑے اچھے اسکالر ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اچھے اسکالر کا کیا حال ہے۔ سنت قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ پوری دکان اس پر سجائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں، والسلام۔